فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ بخش دے گا ما دون ذالک لمن یشاء، اس گناہ کے علاوہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد افترى اثما عظیما، پس یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف انسانوں اور جنوں کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ باقی کائنات وہ اللہ کے فرامین اور اللہ کی بندگی سے انحراف کی طاقت نہیں رکھتی، اور انسان اور جن یہ اللہ کی بندگی سے انحراف کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے ان کا امتحان ہے، اور اسی لیے جزا اور سزا انہی کے لیے ہے۔ اور اس پورے امتحان میں انسان کو ایک ایسی فطرت دے کے بھیجا گیا ہے جو گناہوں کی طرف راغب ہونے والی فطرت۔ اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گناہ سرزد ہونا یہ انسان کی فطرت کا لازمی خاصہ ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان ہو اور وہ گناہ نہ کرے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ گناہ کر کے گناہ کی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور کچھ گناہ گار ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد نادم اور پشیمان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس گناہوں کی فطرت رکھنے والے انسان کو اس امتحان میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بھلا میری بندگی کرتا ہے یا کسی اور کی بندگی کرتا ہے۔ خطائیں اور گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اللہ کی بندگی سے منحرف ہو جانا اور کسی اور کی بندگی شروع کر دینا یہ انسان کی نہ فطرت ہے اور نہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ کریم نے ایک باٹم لائن کے طور پر، ایک آخری حد کے طور پر متعارف کروایا ہے کہ دیکھیں گناہ جتنے مرضی تم سے ہو جائیں، اللہ اکبر، ہم گناہ معاف کر دیں گے تو، بلکہ گناہوں کی معافی کا ایک سسٹم بنا دیا، ایک تطہیر کا عمل بنا دیا
کہ بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو، سورہ نساء کے اندر بھی فرمایا ویسے ہی معاف کرنا، یعنی بڑے گناہوں سے تو بچو، چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جاتی ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بچو اللہ، لیکن ان کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہے، جو باٹم لائن ہے، جو آخری حد ہے، فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کو وہ معاف نہیں کرے، یہ ایک حد ہے جس نے یہ ریڈ لائن کراس کر دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اکبر، اعلان ہے اللہ کا کہ اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اور یہ باٹم لائن ہے، اور یہ یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 بھی یہی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، صرف آخری آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ اکبر الکبائر ہے، اور وہاں فرمایا کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ آیت نمبر 116 میں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا گیا، یعنی گمراہی تو ہے ہی، رستے سے ہٹنا تو ہے ہی، لیکن ایسا دور انسان ہٹ جائے کہ واپسی کا امکان ہی باقی نہ رہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا فرما دیا کہ بڑے بڑے گناہوں سے جب تم بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہوں، یہ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اگر انسان نے جمعہ پڑھا ہو، اگر انسان نے ایک جمعہ پڑھا اور اس سے بعد اگلا جمعہ پڑھا تو درمیان میں جتنے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس شخص نے 5 وقت نماز باجماعت پڑھی، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر ہو دروازے پر، اللہ اکبر، کہ نہر بھی دور نہیں ہے، گھر کے دروازے پر ہے، فَيَغْتَسِلُ فِيهِ خَمْسًا، اور 5 دفعہ وہ اس میں نہائے، غسل کرے، نہر بھی دور نہیں ہے، بالکل دروازے پر ہے، اور 5 دفعہ دن میں انسان نہائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ ہم نے تو دیکھا ہے ایک آدمی روزانہ 1 دفعہ نہاتا ہو تو اس کے جسم پہ میل کوئی نہیں ہوتا، روزانہ نہانے سے بھی میل کوئی نہیں ہوتا، روزانہ 1 دفعہ نہانے سے، اور جو 5 دفعہ نہائے، اور پھر اس دور میں یہ کہنا کہ دروازے کے پاس نہر ہو، گویا سہولت کی جو اعلیٰ ترین مثال دی جا سکتی تھی وہ یہی تھی۔ آج کے دور میں کہہ لیجئے کہ اس کے پاس اٹیچڈ باتھ ہو، یعنی دروازے میں اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں پڑتا، وہ اپنے کمرے میں ہی اس کے پاس باتھ روم ہے، وہ وہاں پہ نہاتا ہے، 5 دفعہ نہائے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی کوئی میل نہیں رہا، فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم پر گناہوں کا میل رہ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہ مٹاتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہے، یہ اللہ نے آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے گناہ معاف کرنے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا، اسی طرح نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعے سے جمعے تک اگر جمعہ پڑھا ہو تو درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر انسان نے رمضان کا حق ادا کیا ہو، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان آنے والے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان آنے والے، اللہ حاضر القیاس، یہ جو نظام بنایا اللہ نے خطاؤں سے پاک کرنے کا نظام۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو، نیکی کرنا شروع کر دو، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف کر دے، لہذا یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، نظام ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہے،
یہ چھوٹے گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے ہے۔ کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، توبہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو۔ لیکن اکبر الکبائر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ، الاشراک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی کو اللہ نے ریڈ لائن مارک کر، ان اللہ لا یغفر، وہ ہے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں ان کو فرما دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر، یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ جو ہے گناہ بخش دے گا سارے گناہ، تو پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں معاف کر دے گا بھائی؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کر دے گا کہ ہے ہی بخشنے والا، ہے ہی رحمتیں کرنے والا اللہ، اور اس نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے۔ ابھی پیدا نہیں کی تھی انسانیت، ابھی کائنات بھی پیدا نہیں کی تھی، ابھی مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی اور مخلوقات کو بھی پیدا کرنے سے پہلے تحریر لکھوائی، اور وہ تحریر کیا لکھوائی؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اور یہ لکھوا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقُ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش پر یہ بورڈ آج بھی لگا ہوا ہے، یہ لکھوا کے بورڈ اللہ نے اپنے عرش پر لگا لیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی۔ لیکن سارے گناہ معاف، ساری خطائیں معاف، یہ ایک ریڈ لائن ہے، شرک نہیں معاف ہوگا۔ کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اور جو شخص اپنے خالق کا باغی ہو جائے، آپ ایک مشین پیدا کرتے ہیں، ایک مشین بناتے ہیں ایک فائدے کے لیے، مشین فائدہ نہ دے آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا، آپ کا نوکر ہو، آپ کا غلام ہو، آپ کو فائدہ نہ دے اتنا غصہ نہیں آتا، اس کی خطائیں آپ معاف کرتے رہتے ہیں، چل کوئی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول میرا نوکر غلطیاں کرتا ہے، ایک دن میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں؟ بار بار تو وہ غلطی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ اس کو معاف کرو۔ 70 دفعہ بھلا کوئی غلطی کرتا ہے؟ یعنی جتنا بھی غلطی کرنے والا ہو، آپ نے اس نے کوئی کام بھیجا، اسے کوئی کام خراب ہو گیا، آپ نے اس کو کچھ کہا، وہ کرنا کچھ تھا، کر کوئی اور بیٹھا، دن میں 70 دفعہ بھی غلطی ہو جائے فرمایا معاف کر دو۔ اور یہ اللہ کا اپنا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر بھی اللہ والے اخلاق لگایا کرو، وہ بھی معاف کرنے والا ہے تم بھی معاف کر دیا کرو، وہ بھی رحم کرنے والا ہے تم بھی رحم کر دیا کرو۔ لیکن شرک وہ معاف نہیں کرتا۔ شرک کیوں نہیں معاف کرتا؟ اس لیے نہیں معاف کرتا کہ جس نوکر کی، جس مشین کی، جس اپنی ملکیت کی آپ دن میں 1000 خطائیں بھی معاف کر دیں گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ وہ تو آپ کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے، وہ آپ کے خلاف دشمنی کر رہا، آپ کی افسری کے خلاف کسی اور کو افسر مان رہا ہے، آپ کے حکم کی بجائے کسی اور کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے پھر وہ نہیں معاف کرتا جو مرضی ہو جائے۔ یہی وہ باٹم لائن ہے کہ اللہ نے سارے گناہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، چاہے گا تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن شرک اس نے اعلان کر دیا یہ میں معاف نہیں کرنا۔ اور شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کہتے ہیں
سانج کھاتا بنانے کو. شرک اللہ کی نافرمانی کو نہیں کہتے. شرک اللہ کے ساتھ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک اللہ کی ذات کے ساتھ ایک اور ذات بطور خدا ایک اور نہ مانی جائے اس وقت تک شرک نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی سے پوچھیں شرک، وہ کہتا ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ توحید ہے، اور اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو ماننا یہ شرک ہے. یہی سمجھتے ہیں نا. حالانکہ شرک یہ ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کے لائق شان ہے، ہر وہ بات جو صرف اللہ کے لائق شان ہے، اس کو مخلوق میں جائز سمجھنا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان ہے اس میں کوئی کمی سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے لیے اللہ کے اچھے اچھے نام اللہ کی صفات ہیں، اور وہاں فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے قطع تعلق کر لو، الذین یلحدون جو فی اسمائی، جو اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں جو لوگ الحاد کا شکار ہوتے ہیں، جو اس میں کمی کرتے ہیں. الحاد کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، جھک جانا، مائل ہو جانا، میلان، جھکاؤ، کسی اور طرف ہو جانا. جو اللہ کی صفات میں سے بھی کسی کی طرف جھکاؤ محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وہ بھی ان لوگوں کو بھی ترک کر دو، یہ لوگ بھی خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تمہیں بھی تباہ و برباد کر. لہذا سمجھ لیجئے یہ جو باٹم لائن ہے شرک، اگر اس سے بچ گئے، یعنی خوفناک بات ہے نا، خوفناک گناہ ہے. اللہ کے ساتھ دیکھیں تین چیزیں ہیں جن کو توحید کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایک ہے اللہ کی توحید ذات، ایک ہے توحید عبادت، اور ایک توحید افعال. اس کو مختلف ناموں سے علماء نے بیان کیا ہے. توحید ربوبیت بھی کہا جاتا ہے، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یوں بھی تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. توحید ربوبیت کو توحید ذات کہہ لیجئے، توحید الوہیت کو توحید عبادت کہہ لیجئے، اور توحید اسماء و صفات کو توحید افعال کہہ لیجئے. اللہ اپنے کاموں میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکساں ہے، اللہ اپنے ناموں میں یکتا ہے، اور اللہ وہ واحد ہستی ہے جو بندگی کے لائق ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز اگر خالق کے علاوہ مخلوق میں روا رکھی جائے تو وہ شرک ہو جاتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے، ہم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی جو الہامی تعلیمات ہیں، منزل من اللہ جتنی بھی کتابیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کتابوں میں جو سب سے زیادہ، یعنی ان ساری کتابوں کا، ساری تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کی جتنی تعلیمات ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی کرتے ہیں. گویا جتنی الہامی تعلیمات ہیں، جتنا دین آج تک نازل ہوا ہے، اس کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کو ہی ہم سمجھ نہ سکے آج تک کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے ہم ایک اظہار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایاک نعبد کو جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، یہ درست فقرہ نعبد کا تھا. نعبد کا و نستعین کا عربی میں یہی ہوتا ہے. نعبد کا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ونستعین کا اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں کا کو پہلے لانا
اور اس کے ساتھ یا لگانا، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ایاک، یہ ہے اصل، صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں۔ اب جب صرف تیری کہہ دیا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی عبادت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پکارنا، دعا مانگنا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، اور پھر ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں نا، ہم ان کو اوندھا کر کے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ عجیب بات ہے، مانگ ہم جس سے مرضی لیں، ہم سمجھتے ہیں شرک ہوتا ہی نہیں، جس سے مرضی مانگیں۔ اور ایک کنفیوژن شیطان نے پیدا کر رکھا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتے جی، مسلمان جو مرضی کرتے رہیں شرک نہیں ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر خاص طور پہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے مانگتے تو ہیں، کوئی کسی سے سالن مانگتا ہے، کوئی کسی سے سائیکل مانگتا ہے، کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین، سوائے تیرے ہم کسی سے نہیں مانگتے، مدد نہیں مانگتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خالق نے سبب دے دیا نا، اس سبب کے تحت ساری مخلوق کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکتی ہے۔ لہذا جب سبب موجود ہے، اس کے تحت مدد کرنا، مدد مانگنا، مدد کرنے کا عقیدہ رکھنا اسباب کے تحت، یہ شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا پکڑا ہوا میں نے، کسی کو ضرورت ہو، کسی نے سانپ مارنا ہے یا کوئی سانپ جیسے بندے کے ساتھ سلوک کرنا ہے، وہ کہے کہ یہ مجھے ڈنڈا پکڑاؤ، یہ میرے پاس ہے، میں اس کو پکڑا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ کوئی شخص بھی مجھ سے مانگے ہے کوئی بھی چیز، میرے پاس ویسٹ کوٹ ہے، وہ مجھ سے مانگے کہ یہ مجھے دے دو۔ میرے پاس گاڑی ہے، وہ کہے کہ مجھے ضرورت ہے، میں کہیں جانا چاہتا ہوں، گاڑی دے۔ یہ اسباب ہیں، اللہ نے اسباب عطا کیے ہیں، اور اسباب کے تحت کوئی کسی سے مدد مانگے، کوئی کسی مدد کرے یا نہ کرے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اسباب کے تحت کوئی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ افسر کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کر دو، وہ نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس پاس اسباب کے تحت اس کے پاس اختیار تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں ہے، یہ نہ مانگنا شرک ہے، نہ دینا شرک ہے، نہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ، جہاں کوئی سبب نہ ہو، ظاہری کوئی کنیکشن نہ ہو، ظاہری طور پر اسباب کی دنیا میں اللہ نے وہ طاقت دی ہی نہ ہو، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کنیکشن کے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ میرے پاس ایک قلم ہو، ایک کاغذ ہو، میں اس پہ لکھ سکتا ہوں، کیونکہ قلم اور کاغذ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، مجھے اللہ نے لکھنے کی اگر توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، سکھایا ہے، استطاعت دی ہے، میں لکھ سکتا ہوں۔ لیکن قلم بھی نہ ہو، کاغذ بھی نہ ہو، لکھنے والا بندہ بھی نہ ہو، پھر بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ چاہے تو لکھ سکتا ہے، لکھوا سکتا ہے، بغیر کاغذ کے، بغیر قلم کے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور مخلوق سے یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ لہذا آپ سن لیجئے، جہاں ٹیلی فون کی تار موجود ہے، جہاں کھمبے کے ذریعے سے، شعاؤں کے ذریعے سے، لہروں کے ذریعے سے موبائل فون کا رابطہ موجود ہے،
آپ کہیں کہ میں یہاں سے کال کرتا ہوں میرے پیر صاحب سن لیتے ہیں، شرک نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ فون ہو یا نہ ہو، رابطہ ہو یا نہ ہو، میں یہاں بات کرتا ہوں میرے پیر صاحب سن لیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے، لہذا سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا دعا مانگا کریں۔ اللہ اکبر، آپ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، اللہ مجھے ایسے شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہو، اور ایسے شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ لہذا سن لیجئے، ہر وہ بات جو اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق میں جائز سمجھنا یہ شرک ہے، ہر وہ عبادت کا عمل جو خالص اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے جائز سمجھنا شرک ہے۔ جو میں نے پہلی بات کی کہ خالق کی کوئی صفت مخلوق میں سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور خالق کی کسی صفت میں کمی سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ آپ اگر کہیں کہ پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یعنی کیسا گندا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ جو ہر وقت اعلان کرتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب مرضی مجھے پکارو، جہاں مرضی مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں، اس کے بارے میں ہمیں شک ہے پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ اور وہ جو قبر میں پڑا ہے، جو اس دنیا سے منقطع ہو گیا، اس دنیا میں تصرف ختم ہو گیا، جب زندہ تھا تو فون کال اٹینڈ کر لیتا تھا، اب فوت ہو گیا ہے، اب کیسے کرے؟ وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ وہ ہمارے کالج کا کلرک فوت ہو گیا، پرانی بات ہے، تو ہمارے ایک پروفیسر کو پتا نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، 3 دن پہلے اس کی وفات ہوئی۔ پروفیسر ایسے ہم باتیں کر رہے کہ بہو فوت ہو گیا، وہ اگر یہ کر لیتا نا تو اس کو فائدہ ہو جاتا، یہ کر لیتا تو اس کو فائدہ ہو جاتا۔ تو جس کو نہیں پتا تھا وہ فوت ہو گیا، وہ کہتا یار بہو کو کہو اب کر لے۔ ہم سارے ہنس پڑے، اب کیسے کر لے؟ مرنے اور زندہ رہنے میں یہی فرق ہے کہ اب وہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں، وہ مرنے کے بعد بھی سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو تم نہیں سنا سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہم ان کو سنائیں تو پھر وہ سن لیتا ہے، ان کو سنائیں یہ آگے سناتے ہیں، پھر وہ سن لیتا ہے۔ مالک کو کتنا غصہ آتا ہوگا، مالک کے غضب کی کیا صورت ہوتی ہوگی جب اپنے میں سے مرے ہوئے کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ وہ میری سن لیتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارو تو صحیح، تو اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اس لیے اس نے ڈیڈ لائن مقرر کر لی، ان اللہ لا یشرک لا یغفر ان یشرک بہ، وہ نہیں معاف کرے گا اگر اس کے ساتھ کسی نے شرک کیا۔ اللہ، اور اگر شرک نہ کیا بچ گئے، اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ تو باٹم لائن پتہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا، آج تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اور اس کا اوریجن مسلم شریف میں بھی ہے اور یہ ترمذی شریف میں ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ اگر تو دعا مجھ سے کرتا ہے، اللہ اکبر، لو انک دعوتنی ورجوتنی، بس اس بات کو انشور کر لو کہ مانگتا تو مجھ سے رہا ہو اور امید مجھ سے رکھتا ہو، مانگا بھی مجھ سے ہو، امید بھی مجھ سے رکھی ہو، اللہ اکبر،
تو غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا جتنے بھی لے کے آئے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا تو بن، کسی اور کا تو نہ بن۔ لو انک دعوتنی ورجوتنی، صرف اس بات کو انشور کرو مانگتا تو مجھ سے رہا ہو، کسی اور سے نہ مانگا، ورجوتنی، امید مجھ سے رکھی ہو، کسی اور سے نہ رکھی ہو، تو گناہ تیرے کتنے ہیں اس کی تو مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اللہ اکبر، ولا ابالی علی ما کان فیک، تو جتنے بھی گناہوں میں گناہ لے کے آئے گا میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کوئی روکنے والا ہے کہ تو نے معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ ڈیڈ لائن کراس نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔